نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 161 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 to 76. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھ کو بنایا اپنی ذات کے لیے. وَاصْطَنَعْتُكَ کا جو لفظ ہے صاد نون عین سے ہے، فنی مہارت سے بنانا، انتخاب کر کے اپنی مرضی کا بنانا، پہلے کسی کو چن کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے تجھ کو بنایا اپنی ذات کے لیے، میں نے تجھے اپنے لیے ڈیزائن کیا ہے، اپنے کام کا تجھ کو بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے چنا، پھر ان کو آزمائش سے گزارا. اللہ تعالیٰ نے کیوں حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل سے چنا؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کا کام جو ان کو کرنا تھا یہ اس کی تکلیف کو سمجھ سکیں، یعنی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے غم کو سمجھ سکیں. اگر یہ قبطیوں میں سے ہوتے تو شاید بنی اسرائیل کا غم نہ سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بنی اسرائیل میں سے بنایا، بنی اسرائیل میں سے چنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اس غلام قوم کے درمیان نہ رہیں، بلکہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں شاہی انداز میں ہو. کیونکہ اگر یہ غلام قوم کے درمیان پلتے بڑھتے تو آبویسلی اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مضبوط نہیں کر سکتے تھے. جو کام اللہ تعالیٰ کو ان سے ان فیوچر لینا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ مینٹلی، فزیکلی طور پر اسٹرانگ ہوں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرعون کے محل میں شاہی انداز میں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ اپنی ماں کے پاس بھی آ گئے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی اٹھان فرعون کے گھر میں اور دینی پرورش ماں کے پاس ہونے لگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو محل کے اور گھر کے آرام سے نکال دیا. کیوں؟ ان کو مضبوط کرنا تھا، مزید مضبوط کرنا تھا. ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ گھونسا مارا ایک شخص کو اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، یعنی مر گیا. یہ بے یار و مددگار مصر سے نکلے اور مدین پہنچے. جو ان کو آفر کی حضرت شعیب علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت شعیب تھے اور ایک روایت کے مطابق وہ کوئی مرد صالح تھا، نیک آدمی تھا. جو آفر ان کی طرف سے حضرت موسیٰ کو ملی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور زندگی کے ایک اور مشکل مرحلے سے گزرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تو تجھے ڈیزائن ہی اپنے لیے کیا ہے، یعنی میں تجھے بہت ایکسپرٹی کے ساتھ بنا رہا ہوں، فنی مہارت کے ساتھ بنا رہا ہوں. اچھا، یہ جو لفظ ہے وَاصْطَنَعْتُكَ، ٹھیک ہے، اس لفظ کے علاوہ بھی چننے کے لیے قرآن پاک میں اور بھی الفاظ آتے ہیں. جیسا کہ آپ نے جب حضرت مریم کے بارے میں پڑھا تھا تو اصطفاکی کا لفظ آیا تھا. روٹ ورڈ صاد فا واو، چنے ہوئے لوگ کو کہتے ہیں، کسی کو پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے چننا. پھر ہم نے اجتبا کا لفظ بھی پڑھا ہے، منتخب کر کے مقرب بنا لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے نا مجتبا، اور اصطفاکی کے ساتھ بھی ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے مصطفیٰ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک لفظ استخلصا بھی پڑھا، کسی چیز کو آمیزش سے پاک کر کے چن لینا. پھر اسی سورہ میں ہم نے اخترتک پڑھا، کسی میں خیر دیکھ کر چن لینا، خیر کی بنا پر کسی کا چناؤ کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خاص مہارت کے ساتھ بنایا، یعنی ان کو چوز کیا
اور اپنی مرضی کا بنایا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشیں رکھی، ٹیسٹ پر ٹیسٹ کیے تاکہ یہ قابل اور اہل بن جائیں، کیونکہ انسان مسلسل امتحانات سے گزر کر کسی بھی کام کا قابل اور اہل بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ فرنیچر کی مثال لے لیں، اگر آپ کو اس کو اعلیٰ کوالٹی کا بنانا ہے تو اس کی رگڑائی اور پالش زیادہ ہوگی تاکہ وہ زیادہ چمکے۔ یعنی کسی بھی چیز کو آپ کو خوبصورت بنانا ہے، کوالٹی بیسڈ بنانا ہے، تو اس کا پروسیجر کافی لانگ ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح خواہ کوئی چیز ہو یا انسان ہو، اگر اس کو اعلیٰ درجے کا بننا ہے تو مختلف مرحلوں سے، مشقتوں سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ جو اس سے نہیں گزرتا وہ اعلیٰ درجے کا انسان نہیں بنتا۔ عام طور پر ہم ہائی رینکس چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے چاہتے ہیں، لیکن امتحان دینا نہیں چاہتے۔ اور اس دنیا میں اعلیٰ ترین کام کون سا ہے؟ سب سے بیسٹ کام کون سا ہے اس دنیا کا؟ دین کا کام ہے۔ تو پھر اس کو کرنے والے کی کیسی تربیت اللہ کرتا ہوگا، اس کے اچھے اخلاق کیسے اللہ سنوارتا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے بنایا ہی اپنے لیے ہے۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں مجھے اتنا زیادہ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیار محسوس ہوتا ہے اور رشک بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خاص بنایا، اپنے کام کے لیے ان کو خاص کر لیا۔ نو ڈاؤٹ ان کی زندگی کتنی ڈیفیکلٹ تھی، لیکن یہ بنے اللہ کے کام کے لیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندرونی اور بیرونی صفائی سے گزروایا اور پھر اپنی ہم کلامی کا شرف نصیب کیا۔ اور پھر یہ کہ اس طریقے سے جو زندگی ان کی گزری، یہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا میسج لوگوں کو بتانے کے قابل ہو گئے۔ پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ہی کیوں چنا؟ اور بھی بہت سارے لوگ تھے بنی اسرائیل میں، اللہ نے موسیٰ کو ہی کیوں چنا؟ آپ دیکھیں تو اس میں بھی بنیادی نقطہ ماں کا ہی ہے۔ یہاں بھی ایک ماں یعنی ایک عورت کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے کتنی بڑی سیکریفائس دی، اپنے بچے کو بچانے کے لیے دریا میں ڈال دیا، اور وہ بہت ہی نیک خاتون تھی، مسلمان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی سیکریفائس کو اپریشیٹ کیا، ان کے بیٹے کو چن لیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک عورت کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عورت درست نہ ہو، دیندار نہ ہو، تو خاندان پروان نہیں چڑھ سکتا، نسلیں نیک نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ٹاسک دیا، اذهب، جاؤ، انت تم و اخوک، اور تمہارا بھائی، بھی آیاتی، میری آیات کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ، یعنی مراد معجزات ہیں۔ موسیٰ اور ہارون دونوں جاؤ، موسیٰ لیڈر تھے اور ہارون تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں جاؤ میرے معجزات کے ساتھ، وَلَا تَنِيَا، اور نہ سستی کرنا تم دونوں، فی ذکری، میری یاد میں یا پھر میرے ذکر میں۔ ذکری سے مراد یہاں پر تسبیح اور تبلیغ دونوں ہیں۔ تنیہ کا جو لفظ ہے واو نون یا سے ہے، تھکان کو کہتے ہیں، سستی، کوتاہی اور کمی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں سستی نہ کرنا میرے ذکر میں۔ مراد جب تم تبلیغ کا کام کرو تو مجھے زیادہ یاد کرنا، اور دوسری مراد جب تم دوسرے لوگوں کو بتانے لگو تو اس کا پورا حق دے کر بتانا، اس کے بتانے میں سستی نہ کرنا۔ اگرچہ خطاب موسیٰ و ہارون سے ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ہم سب اس اعتبار سے اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زبانیں دن بھر کن باتوں میں لگی رہتی ہیں، اور دوسرا جائزہ ہم یہ لیں کہ دین کا کام کرنے کے حوالے سے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، خواہ ہم ٹیچرز ہوں خواہ ہم اسٹوڈنٹ ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ کام بغیر تیاری کے کرتے ہیں۔ ویسے دنیا کے کاموں کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، بڑی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن دین کا کام
بغیر تیاری کے لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اعلیٰ ترین کام ہے، بہت بہترین کام ہے. اس کے لیے تو سب سے زیادہ تیاری ہونی چاہیے اور وقت کی پابندی بھی ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم دونوں سستی نہ کرنا میرے ذکر میں. دیکھیں اللہ کا ذکر ہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ہے. جو مصیبتیں اللہ کے دین کے راستے میں آتی ہیں ان کو ذکر الہی سے ہی برداشت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کہی کہ جب تم تبلیغ کا کام کرو تو مجھے زیادہ یاد کرنا، میرا زیادہ ذکر کرنا. بہت سارے لوگ جب دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو اللہ کا ذکر اور اپنی جو سیلف عبادتیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک داعی دین کی سیلف عبادتیں بھی بہت سٹرونگ ہونی چاہیے، ان کا ذکر عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب تبلیغ کا کام کرو گے میرا ذکر زیادہ کرو گے. ٹھیک ہے، اس میں سستی نہیں کرنا. اور دوسرا معنی یا دوسری مراد کیا ہے کہ جب تم دوسرے لوگوں کو بتانے لگو تو پھر پوری تیاری کے ساتھ بتانا، اس کا پورا حق دے کر بتانا، تیاری کرنے میں سستی نہ کرنا. اذهبا، دونوں جاؤ. دیکھیں ڈویل کا سیگا ہے، تسنیہ کا سیگا ہے، دونوں جاؤ. الی فرعون، فرعون کی طرف. انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا، پس کہو دونوں، لہو اس کو، قولاً بات، لینا، نرم. نرم بات کرنا. گو کہ فرعون بڑا ہی سرکش ہے لیکن تم اس کے سامنے جب جاؤ گے تو تم نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. قولاً لینا جو ہے یہ صفت دائی کی لازمی صفت ہے. جب بھی کسی غیر مسلم سے بات کرے، خواہ وہ سامنے سے کتنی بھی سرکشی کرے، خواہ کتنی بھی بدتمیزی کرے، مومن کو اپنے اخلاق سے نہیں ہٹنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ مبلغ کی زبان نرمی والی نہ ہو تو اس کے کلام میں اثر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جا کر نرم بات کرو گے، خواہ تمہارا سامنا فرعون سے ہے لیکن تم نے اپنے اخلاق پر جمے رہنا ہے. آج ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے بدتمیزی کرے اور سامنے سے ہم بھی پھر اس کو ایسا ہی جواب دیں تو ان میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہ رہا. فرعون سے امید یہی تھی کہ جیسے ہی وہ اللہ کا پیغام سنے گا وہ سخت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو بتا دیا کہ آپ نے پھر بھی سافٹ رہنا ہے، نرم رہنا ہے. ہم نے سورۃ النحل میں ایک آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کرو جو سب سے اچھا ہے. اور نرمی کے بارے میں تو ہم کئی بار پڑھ بھی چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو کچھ وہ نرمی پر عطا کرتا ہے سختی پر عطا نہیں فرماتا اور نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا فرماتا ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ گے اور اس سے نرم بات کرو گے، لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. نرمی سے بات کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑے. یہاں اگر آپ یتذکروا پر نمبر 1 لکھ دیں، شاید کہ نرم بات سے وہ نصیحت پکڑے، یعنی دعوت کو پوری طرح سمجھ کر حق بات قبول کر لے. اور یخشا پر آپ دوسرا نمبر لگا دیں، یعنی اپنے برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جائے. کیونکہ کسی کے ہدایت پر آنے اور قبول کرنے کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں. پہلی صورت یتذکروا، دوسری صورت یخشا. ٹھیک ہے، یتذکروا کا کیا معنی کہ دعوت کو پوری طرح سمجھ کر حق بات قبول کر لے، اور یخشا اپنے برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جائے. اب نرم گفتگو کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو کہا، سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم
یوں دیا ہے کہ ایسی نرمی اور آسانی والی گفتگو کرنا کہ دل میں اس کے بات اتر جائے. یعنی آپ اس طریقے سے سافٹلی فرعون سے بات کرنا کہ اس کے دل میں بات اتر جائے. اور حسن بصری رحمہ اللہ کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جا کر فرعون سے نرم بات کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ اے موسیٰ کبھی اس کی یعنی فرعون کی ہلاکت کی دعا نہ کرنا جب تک کہ تمام اسباب ختم نہ ہو جائیں. یعنی آپ اچھے سے بات کب تک کریں گے؟ جب تک سارے اسباب ختم نہ ہو جائیں. لعلہ یتذکر او یخشی. قالا دونوں کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف ہم ڈرتے ہیں، ان یہ کہ یفرط علینا وہ زیادتی کرے گا ہم پر، او ان یطغی یا وہ سرکشی کرے گا. ان یفرط علینا کا معنی بات سننے سے پہلے ہی قتل کروا دے گا. اچھا کیوں قتل کروا دے گا؟ کیونکہ اس نے پہلے سے ہی موسیٰ کے لیے سزا جاری کر رکھی تھی اور وہ سزا قتل کی تھی. موسیٰ اور ہارون علیہم السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں یہ کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، بات سننے سے پہلے ہی قتل کروا دے گا. او ان یطغی یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا. سرکشی اللہ کے مقابلے میں ہو تو اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، سرکشی بندوں کے مقابلے میں ہو تو بنی اسرائیل کو مزید ستائے گا. قال فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا نہ تم دونوں ڈرو. آپ دیکھیں مستقل تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں، اس لیے ٹرانسلیشن میں کوئی مسٹیک آپ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے. لا تخافا نہ تم دونوں ڈرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تم دونوں ڈرو، اننی بے شک میں معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسمع میں سنتا ہوں، وارا اور میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جو ہو رہا ہے، وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ نے بہترین تسلی دی. وہ اس لیے کہ فرعون کے سامنے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایسا ہی یقین ہے کسی بھی مشکل سچویشن میں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ یقین جس کا جتنا زیادہ ہوگا اللہ کی معیت اس کو اتنی ہی زیادہ ملے گی. فَأْتِيَاهُ پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس. کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. فقولا پھر کہو یعنی دونوں کہو انا بے شک ہم رسولا رسول ہیں ربکا تیرے رب کے. یعنی آپ دیکھیں تو اس جملے میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے. کون سا جملہ؟ انا رسولا ربک. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم الہ نہیں ہوں، اللہ رب ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو اس ایک جملے میں توحید اور رسالت دونوں کا ذکر ہے. فَأَرْسِلْ پس بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کو ان کے اصل وطن جانے دو، ان پر اپنی مشقت کو ختم کر دو، غلامی سے آزاد کر دو. اب یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کیوں آزاد کروانا چاہتے تھے؟ ایک تو وہ دعا بہت کر رہے تھے، جو بھی بنی اسرائیلی تھے وہ اس غلامی سے آزاد ہونے کی بڑی دعا کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل اولاد انبیاء میں سے تھے. اور تیسری بات یہ کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے فرعون کو کیا حکم دیا؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کو تو آزاد کر دے، ان کے اصل وطن ان کو جانے دے، ان پر مشقت کو ختم کر دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور نہ تو عذاب دے ان کو. یہاں پر عذاب سے مراد مشقت والا کام لینا، کیونکہ فرعون کو کنسٹرکشنز کا بہت شوق تھا. فرعون بڑی بڑی تعمیرات کا شوق رکھتا تھا اور اس غلام قوم سے وہ یہی مشقت والا کام کرواتا تھا. ایک چھوٹا سا کپڑا بدن کو ڈھانپنے کے لیے دیتا تھا، دن بھر صبح سے لے کر شام تک ان سے جبری مشقت کرواتا تھا، اور دن کے آخر میں ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن ان کو دے دیا جاتا تھا. بس
اتنی مشقت والی زندگی بنی اسرائیلی گزار رہے تھے. تو عذاب سے پہلی مراد کیا ہے؟ مشقت والا کام لیتا تھا. دوسرا بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا. اور تیسرا عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ کر ان کی غیرت پر وار کرتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو یہ حکم دیا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور نہ تو عذاب دے ان کو، یعنی ان کو چھوڑ دے. قد تحقیق جئناک لائے ہیں ہم تیرے پاس بآیتن ایک نشانی میں ربک تیرے رب کی طرف سے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لائے ہیں. والسلام، اور سلام علی اس پر من اتبع الہدا جو پیروی کرے ہدایت کی. الہدا سے مراد یہاں پر اسلام ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل بادشاہ کو خط لکھا تو اس میں یہی جملہ لکھا تھا. کون سا جملہ؟ والسلام علی من اتبع الہدا. یہاں پر والسلام سے مراد دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچنا ہے، اور سلامتی ہے اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، یعنی اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اور عذاب سے بچا لے گا. اللہ اس کو دنیا میں بھی امن دے گا اور آخرت میں عذاب سے بچا لے گا. یہی میسج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو دیا کہ اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو سلامتی میں آ جائے گا. انا بے شک ہم قد تحقیق اوحیہ وحی کی گئی الینا ہماری طرف ان العذاب بے شک عذاب علی اوپر اس کے من کذب وتولی جو جھٹلائے اور منہ موڑ جائے. اب آپ دیکھیے تو اسلام اور ہدایت کے مخالف جو ہیں اب ان کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر آئے گا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑ جائے گا. قال اس نے کہا، اب فرعون نے کہا فمن ربکما، پھر کون ہے تم دونوں کا رب؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. فرعون کا پہلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اچھا، سوال موسیٰ سے ہی پوچھا، وہ اس لیے کہ وہ مامور ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہیڈ ہیں، وہ لیڈر ہیں. ہارون علیہ السلام تو ان کے ماتحت ہیں نبوت کے کام میں، اسی لیے فرعون نے سوال موسیٰ سے پوچھا. اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے اعطا، عطا کی، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی شکل و صورت، ثم ہدا، پھر رہنمائی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت فرعون کو دی کہ ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت. خلقہ کا جو لفظ ہے یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شیپ دی، ہر چیز کو اس کا اپنا رنگ دیا، اپنی ساخت دی. جیسے کہ ہم انسانوں کو دیکھ لیں، ہر انسان کی شکل، مزاج، عادت مختلف ہے. ثم ہدا، پھر رہنمائی بھی کی، یعنی پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کو اس کا مقصد حیات بھی بتایا. تو کیا انسان کی ہدایت کا سامان نہیں کرے گا؟ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا کر اس کا کام بھی اس کو بتایا، تو انسان کو پیدا کر کر اس کی ہدایت اس کو نہیں دے گا؟ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ انسان کی ہدایت کا سامان اللہ نہ کرے؟ حضرت موسیٰ کے اس جواب سے فرعون لاجواب ہو گیا، یعنی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. اب اس نے دوسرا سوال کیا، اور دوسرا سوال اس کا بڑا ہی ٹیڑھا سوال تھا. قال، اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولی، پس کیا حال ہے پہلی قوموں کا. دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ پہلی امتیں کس حال میں ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا کس حال میں ہیں. فما بال القرون الاولی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ تو رسول ہے اور ہدایت لے کر آیا ہے تو ہمارے آبا و اجداد جو اس سے پہلے فوت ہو چکے، جبکہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا اور وہ اسی طریقے پر ہی دنیا سے چلے گئے جسے تم گمراہی کہتے ہو، تو ان سب کا کیا بنے گا؟ کیا وہ سب جہنم میں جائیں گے؟ بڑا ٹیڑھا سوال اس نے کیا. ایکچولی یہ مذہبی تعصب پیدا کرنا چاہتا تھا.
اس نے کہا ہمارے باپ دادا کس حال میں ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آپ ذرا قرآن پڑھنا شروع کریں اور قرآن و سنہ کی تبلیغ کرنا شروع کریں، نان اوتھینٹسٹی پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے یہ سوال کریں گے اچھا تو پھر ہمارے فور فادرز جو اس پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے وہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک آپ ہی ہیں جو جنت میں جائیں گے. اس وقت آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ جواب کیا دیں. دیکھا جائے تو ایک جنرل آنسر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہے، شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، بدعت کرتے ہوئے، تو وہ جہنم میں جائے گا. سیدھا سیدھا درست جواب تو یہی ہے. لیکن ایسی سچویشن میں جواب کیا دینا چاہیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس ٹیڑھے سوال کا بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا. قولا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، علمہا، ان کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں. اور یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بات کو لوٹا دیا. اگر موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دے دیتے کہ وہ تو سب گمراہ تھے اور انہیں دوزخ کا عذاب ہوگا، اور یہ جواب درست تھا، لیکن اس جواب سے فرعون اور اس کے درباری غصے میں آ جاتے اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے خلاف ہو جاتے اور فرعون اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا. کیا مقصد تھا اس کا؟ مذہبی تعصب پیدا کرنا. مگر موسیٰ علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ جواب دیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ اچھے سے جانتا ہے. اب آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کتنے پازیٹیو وے میں تبلیغ کر رہے ہیں. کہا لا یضل، نہیں غلطی کرتا، ربی، میرا رب، ولا ینسا، اور نہ بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حالات کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں، وہ غلطی نہیں کریں گے، وہ کچھ بھولیں گے بھی نہیں. اللہ نے جو ہدایت کا قانون بنایا ہے اس میں نہ وہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے. کسی کو اس کے اچھے برے عمل کی جزا دینے میں وہ نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ کبھی چوکتا ہے. تو کیا سمجھ آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، اس سے کیا سبق سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فتنہ کرنے کے لیے آپ سے کوئی ایسا سوال کرے جیسا سوال فرعون نے کیا، تو آپ اللہ کی طرف بات کو لوٹا دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اللہ کا اور ان بندوں کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے وہ کہاں جائیں گے. میں کسی بھی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہوں. اب وہ مزید معرفت دے رہے ہیں. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے تو جب یہ جواب سنا تو وہ خاموش ہو گیا. اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت دی. الذی، وہ ذات جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، مہدن، بچھونا. اللہ تعالیٰ کی معرفت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھایا ہے جس میں تم رہتے سہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے ہو، اور جس کی پشت پر تم سفر کرتے ہو. یعنی زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا ہے. وَسَلَكَ، اور اس نے بنائے، لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں، سبلن، راستے. اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنائے ہیں جن پر تم چلتے پھرتے ہو. اس سے مراد کمیونیکیشن ریسورسز ہیں. جتنے بھی کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ سبھی اس سے مراد ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس زمین پر ایسی ایسی تاریں بچھائی گئی ہیں جو سمندر کے اندر سے گزر رہی ہیں. اور آج جو آپ وائی فائی یوز کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ سمندر میں بڑے بڑے تار ڈالے گئے ہیں اور انٹرنیٹ کے کنیکشنز جو ہیں وہ ادھر سے ادھر بھیجے گئے ہیں اور بڑے بڑے ٹاور لگا کر لوگوں کو وائی فائی انٹرنیٹ پرووائڈ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا ہے انسان کو. تو جہاں اللہ نے راستے بنائے ہیں، زمینی راستے، سمندری راستے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کے اور بھی ریسورسز ہمیں دیے الحمدللہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، مراد بارش ہے. فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالی ہم نے، بِهِ، ساتھ اس کے، أَزْوَاجًا، کئی اقسام. ازواجن کا ایک معنی کئی اقسام، پھر یہ کہ یہ ہم مثل چیز کو بھی کہتے ہیں. من نبات شتا، مختلف پودوں میں سے. شتا کا جو لفظ ہے
معنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو اکٹھا اور مربوط کرنا، یعنی کسی چیز کے بکھرے ہوئے پارٹیکلز ہوں اس کو اکٹھا کرنا شتا کہلاتا ہے. ایک ہی چیز کے منتشر اجزاء کا اظہار مقصود ہو تو شتا کا لفظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے من نبات شتا، مختلف پودوں میں سے. فاخرجنا، پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ بارش کے ساتھ. ازواجن، کئی اقسام، من نبات شتا، مختلف پودوں میں سے. بے شمار نباتات پھر آپ دیکھتے ہیں. کلو، کھاؤ، ورعو، اور چراؤ، انعامکم، اپنے مویشیوں کو. ورعو کا جو لفظ ہے راعین یا سے ہے، جاندار چیز کی حفاظت کرنا، خواہ خوراک سے خواہ نقصان سے، محافظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو پہچاننا ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھے. عقل والوں کے لیے تو اس میں نشانیاں ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے النہی کا لفظ آیا ہے، معنی عقل. لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. عقل کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، یا قیلون کا لفظ آتا ہے نا، پڑھا ہے آپ نے. معنی وہ جو نقصان سے بچائے، یعنی عقل کسے کہتے؟ وہ جو نقصان سے بچائے اور فائدہ مند چیزوں کو اختیار کرنے کی تدبیر کرے. آپ جب اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو یہ عقل آپ کو نقصان سے بچاتی ہے، اور جو چیز آپ کے فائدے کی ہے اس کو اختیار کرنے کا کہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے الباب کا لفظ بھی پڑھا ہے، اولو الالباب. معنی کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو الباب کا معنی تیز فہم لوگ، بات کا خلاصہ سمجھنے والے لوگ. اچھا، یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. کوئی بڑی سی بات پڑھی آپ نے اور اس کا 2 لائنوں میں کنکلوژن دے دیا، اس کا مطلب آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. جن لوگوں کو بات کا خلاصہ کرنے آتا ہے وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت عقل مند ہوتے ہیں. ایسی پریکٹس ہمیں اسکولز میں بھی کروائی جاتی ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کنکلوژن کریں، خلاصہ کریں. النہا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی انتہا کو پہنچنا، بہت زیادہ ذہین ہونا، صاحب فراست، تجربے کار اور اچھی رائے رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. یعنی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہو، ان کا ایکسپیرئنس زیادہ ہو، ان کا اوپینین بہت اچھا ہو، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولی النہی، عقل والوں کے لیے. اب چونکہ فرعون بڑا ہی انٹیلیجنٹ تھا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یہ اتنے لوگوں پر حکمرانی کر رہا تھا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا. لوگ اس کی بات منٹوں میں مانتے تھے. جب یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں تو لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے تھے، لوگ قبول کرتے تھے. اس کو پتا تھا لوگوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے اپنے ہاتھ میں لینا ہے، کیسے ان پہ حکمرانی کرنی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لفظ استعمال کیا، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے پیدا کیا تم کو، وفیہا، اور اسی میں نعیدکم، ہم تم کو لوٹا دیں گے، یعنی موت کے بعد. ومنہا، اور اسی میں سے نخرجکم، ہم نکالیں گے تم کو، تارتن اخرى، ایک دوسری مرتبہ. زمین سے ہی تمہاری ابتدا ہوئی ہے، تمہارے باپ آدم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اور مرنے کے بعد بھی تم کو اسی زمین میں لوٹایا جائے گا، اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اس آیت میں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى